اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون کوئی بھی نہیں مانتا کہ فیصل واڈا کا تعلق ان کی جماعت سے ہے، اور جب فیصل واڈا جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق حکومت سے ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کا تعلق کس سے ہے۔ لیکن کل انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور 29ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، 28ویں اور 29ویں بھی آ رہی ہے۔ ایک اور بھی انہوں نے بات کی ہے، وہ بھی ذرا سنیں انہوں نے کیا بات کی تھی۔ جو باہر باتیں کر رہے ہیں، وی لاگ بھونک رہے ہیں، ان کی بھی لسٹیں کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کیا کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا کیا ہونے جا رہا ہے، کل سے لے کے اگلے ہفتے تک آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ تو آج محسن نقوی صاحب گئے برطانوی ہائی کمشنر کے پاس اور ساری ڈیٹیل ان کو دے دی، تو آج یہ بھی کام شروع ہو گیا۔ تو سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور 29ویں بھی آ رہی ہے۔ جی حامد میر صاحب، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کو کیا پتہ ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، بات تو سنیں، پتہ اگر مجھے نہیں تو آپ کو بھی کچھ نہیں پتہ۔ ہمیں تو نہیں ہونا لیکن آپ کو بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کی اور عظمیٰ خان کی گفتگو کیا ہوئی، لیکن ترمیم کا نہیں سر، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ ابھی محسن نقوی صاحب کے بارے میں، اگر تو ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ ہمارے ساتھ ہے بین الاقوامی طور پہ، میں انٹرنیشنل لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے انٹرنیشنل لاء کیا سوئٹزرلینڈ سے، تو اگر تو وہ معاہدہ ہے ہمارے ساتھ ان کا، جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نہیں ابھی تک، تو اس وقت تک تو کسی کو نہیں لایا جا سکتا۔ اچھا، بلکہ تب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی چونکہ اسائلم بھی نہیں ہوا شہزاد اکبر صاحب کا وہاں پہ، انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو پتہ نہیں اب ان کو یہ حق مل جاتی ہے۔ تو اگر اب ہمارا کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ، تو پھر ہمارے وزیر داخلہ صاحب برطانوی ہائی کمشنر کے پاس کیوں گئے؟ جی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، ایگریمنٹ ہو تو سکتا ہے نا جی۔ اچھا، دوسرے ڈاکومنٹس کی آپ بات کر رہے تھے، کافی ڈاکومنٹس، ایک ڈاکومنٹ سر میں آج کا آپ کو دے کے جا رہا ہوں انتہائی ہمبل اپنا سبمیشن کے ساتھ، یہ ویسٹ منسٹر کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا پیج نمبر 7 دیکھ لیں، 190 ملین پاؤنڈ جس کا یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جھوٹا کیس ہے، اس کا پیج نمبر 7 دیکھ لیں۔ جب ملک ریاض صاحب کے بیٹوں نے یہ اپیل کی اپنے پاسپورٹ کے 190 ملین پاؤنڈ سے ہمارا تعلق نہیں، تو انہوں نے لکھا پیج 7 پہ کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے، یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، لہٰذا آپ کے پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیے جاتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ جس پہ ان کو سزا ہوئی ہے، 14 سال سزا ہے، اور وہ ان سے وکیل ہیں، چونکہ سینئر وکیل ہیں، وہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے، ایک دم نہ ان کی اپیل لگ سکتی ہے، نہ آؤٹ آف ٹرن جا کے ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ 28ویں ترمیم اور 29ویں آ رہی ہے؟ بالکل آئے گی، 28ویں کا تو مجھے پتا ہے کہ آئے گی، اور 29ویں کا مجھے نہیں پتا۔ 28ویں آئے گی؟ جی آئے گی، تو وہ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دیں۔ ڈیٹیل کا مجھے نہیں پتا۔ بات وہی ہے میر صاحب جو میں نے آپ کو کی ہے۔ دیکھو میرا فیبرک ہے، میں حامد میر صاحب سے کبھی زندگی میں کبھی اس خاندان سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا چلے، مہربانی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ٹھیک ہے۔ 28ویں کا تو پتہ ہے 28ویں آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے 28ویں آ رہی ہے، تو پھر 29ویں بھی آئے گی۔ میر صاحب جو کچھ دیکھیں، بے شک وہ ان کے انکار کے بعد بھی اور ان کے انکار کے بعد بھی سیاست میں جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ لاوالدی ہیں، ڈکلیئر ہو گئے ہیں سیاست میں، کہ اب نہیں سیاست میں کہہ کیوں آپ اون کریں یا تو نہیں، اب لاول والی بات نہ کریں پلیز، اچھی نہیں لگتی۔ میں سیاست میں کہہ رہا ہوں نا، میرے مہذب بڑے اچھے خاندان سے، دیکھیں وہ جو بھی ہیں وہ سینیٹر ہیں ہمارے، نہ ایسے تو پھر مانے ان کو، میں ماننے، ہم نے تھوڑی سندھ سے جیت کے آئے ہیں نا، تو پھر وہ بھی نہ مانے تو میں انہیں کیا کہوں گا کہ سیاست میں کہہ رہا ہوں۔ آپ رہنے دے، چپ ہو جائے پھر۔ میں کیوں چپ ہو جاؤں جب وہ چپ نہیں ہوتے؟ نہیں دیکھیں نا، پھر اگر عمران خان صاحب نے ایلیجڈلی اگر یہ کہا ہے کہ مشال یوسف زئی نے 43 کروڑ روپے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ڈیفینیٹلی وہی بات ان کے لیے بھی ہوگی۔ اگر وہ اگر خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ کوئی چیز ایکسپلین کریں اور وہ ایکسپلین نہ کر پائیں، تو ان کا بھی وہی سٹیٹس ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ سیاست وہ استعفیٰ نہیں دیں گی؟ نہیں، بات کیا کریں گے آپ؟ کون؟ مشال یوسف زئی اگر استعفیٰ نہ دیں؟ ہمارے ساتھ مجبوری ہے کہ ہم اگر کوئی پیپلز پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو، کیونکہ ہمیں انہوں نے پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا، تو ہم استعفیٰ زبردستی تو کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اوہ اچھا، الیکشن کمیشن میں پارٹی نہیں ہے اس لیے، ادروائز تو مانگ سکتے ہیں آپ کسی بھی، آپ کی پالیسی سے اگر کوئی ایگری نہیں کرتا آپ کا ممبر، تو وہ اس سے استعفیٰ مانگا جا سکتا ہے۔ لیکن نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، وہی نا، جب وہ ووٹ خلاف دے، عدم اعتماد اور فائنینس بل، بس نہیں فائنانس بل میں یا عدم اعتماد میں کرے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دو چیزوں میں، میں چونکہ تھوڑا سا، آپ بھی کانسٹیٹیوشن لائر ہیں، میں بھی کانسٹیٹیوشن، میری بات تو آپ سن لیتے کہ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے انہوں نے چھوڑی کہ ہم کسی سے استعفیٰ مانگ سکیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جس کا سارا حکم چل رہا ہے، کوئی اعظم عزیز تارڑ ہو یا عطا تارڑ ہو، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ترمیم کا، وہی ترمیم بتائے گا، وہی لائے گا اور ان کو دے گا اور یہ پاس کروائے گا۔ ایک سوال کرنا ہے آخری، جس کا تعلق کس بحث سے نہیں ہے، ناز بلوچ صاحبہ سے یہ سوال پوچھنا ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ جو جوائنٹ سیشن ہوا اس میں تشریف نہیں لائے، اس کی کوئی خاص وجہ؟
جی ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی پارٹی موجود تھی اور پارٹی کے تمام جو ممبرز تھے جو یہاں موجود تھے وہ سب وہاں پہ آئے تھے, موجود تھے اور پریزنس تھی. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے اس سیشن کے اندر. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ, بہت شکریہ جناب شفقت اوان صاحب اور سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب. اور آج کی جو ہے اس گفتگو میں ایک چیز جو ہے وہ ہم نے جس سے آغاز بھی کیا تھا اور اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے کل جو بھی دعوے کیے تھے وہ آج صحیح ثابت ہو گئے ہیں. لیکن ان کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ وہ سندھ سے سینیٹر بنے ہیں, لیکن سندھ کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ ان کو اون نہیں کرتی, مسلم لیگ نون بھی ان کو اون نہیں کرتی, اور وہ خود حکومت کو اون نہیں کرتے. لیکن وہ ہمارے شو پہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہو جاتی ہیں.